خطبہ نمبر 186 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ توحید کے بارے میں، اور اس میں وہ تمام علمی مطالب پائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے خطبے میں نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه وتوهمه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول۔ وہ اس کی توحید کا قائل نہیں ہے جس نے اس کے لیے کیفیات کا تصور پیدا کر لیا، اور وہ اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے جس نے اس کی تمثیل قرار دے دی۔ اس نے اس کا قصد ہی نہیں کیا جس نے اس کی شبیہ بنا دی، اور وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا جس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا یا اسے تصور کا پابند بنا دینا چاہا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہے، اور جو دوسرے کے سہارے قائم ہو وہ اس علت کا محتاج ہے۔ فاعل لا باضطراب آلة، مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، لا تسحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله۔ پروردگار فاعل ہے لیکن اعضا کی حرکات سے نہیں، اور انداز مقرر کرنے والا ہے لیکن فکر کی جولانیوں سے نہیں۔ وہ غنی ہے لیکن کسی سے کچھ لے کر نہیں، زمانہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور آلات اسے سہارا نہیں دے سکتے۔ اس کا وجود زمانے سے پہلے ہے، اور اس کا وجود عدم سے بھی سابق، اور اس کی ازلیت ابتدا سے بھی مقدم ہے۔ بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، فبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، ضاد النور بالظلمة۔ اس کے حواس کو ایجاد کرنے سے اندازہ ہوا کہ وہ حواس سے بے نیاز ہے، اور اس کے اشیاء کے درمیان ضدیت قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اور اس کے اشیاء میں مقارنت قرار دینے سے ثابت ہوا کہ اس کا کوئی قرین اور ساتھی نہیں ہے۔ اس نے نور کو ظلمت کی، والوضوح بالبهمة والجمود بالبلل والحرور بالسرد، مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها، لا يشمل بحد ولا يحسب بعد۔ وضاحت کو ابہام کی، خشکی کو طری کی، اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی دشمن اشیاء کو جمع کرنے والا، ایک دوسرے سے جداگانہ اشیاء کا ساتھ کر دینے والا، باہمی دوری رکھنے والوں کو قریب بنا دینے والا، اور باہمی قربت کے حامل امور کا جدا کر دینے والا ہے۔ وہ نہ کسی حد کے اندر آتا ہے اور نہ کسی حساب و شمار میں آ سکتا ہے۔ وإنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها، منعتها منذ القدمية وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة، بها تجلى صانعها للعقول وبها امتنع عن نظر العيون۔ کہ جسمانی قوتیں اپنی جیسی اشیاء ہی کو محدود کر سکتی ہیں، اور آلات اپنے امثال ہی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ ان اشیاء کو لفظ منذ یعنی کب نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے، اور حرف قد یعنی ہو گیا نے ازلیت سے الگ کر دیا ہے، اور لولا نے انہیں تکمیل سے جدا کر دیا ہے۔ انہی اشیاء کے ذریعے بنانے والا عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اور انہی کے ذریعے آنکھوں کی دید سے بری ہو گیا ہے۔ لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه،
ويحدث فيه ما هو أحدثه إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه. اس پر حرکت و سکون کا قانون جاری نہیں ہوتا ہے کہ اس نے خود حرکت و سکون کے نظام کو جاری کیا ہے، اور جس چیز کی ابتدا اس نے کی ہے وہ اس کی طرف کس طرح عائد ہو سکتی ہے، یا جس کو اس نے ایجاد کیا ہے وہ اس کی ذات میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو جاتا تو اس کی ذات بھی تغیر پذیر ہو جاتی اور اس کی حقیقت بھی قابل تجزیہ ہو جاتی۔ ولم تنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذ وجد له أمام وللتمس التمام إذ لزمه النقصان وإذا لقامت آية المصنوع فيه ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه، اور اس کی معنویت بھی ازلیت سے الگ ہو جاتی، اور اس کے یہاں بھی اگر سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی سمت بھی ہوتی، اور وہ بھی کمال کا طلبگار ہوتا اگر اس میں نقص پیدا ہو جاتا، اس میں مصنوعات کی علامت پیدا ہو جاتی، اور مدلول ہونے کے بعد خود بھی دوسرے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو جاتا۔ وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، لم يلد فيكون مولودا ولم يولد فيصير محدودا۔ وہ اپنے امتناع و تحفظ کی طاقت کی بنا پر اس حد سے باہر نکل گیا ہے کہ کوئی ایسی شے اس پر اثر کرے جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے یہاں نہ تغیر ہے اور نہ زوال، اور نہ اس کے آفتاب وجود کے لیے کوئی غروب ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے کہ اس کا کوئی فرزند ہو، اور نہ کسی کا فرزند ہے کہ محدود ہو کر رہ جائے۔ جل عن اتخاذ الأبناء وطهر عن ملامسة النساء، لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه الفطن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسه۔ وہ اولاد بنانے سے بھی بے نیاز اور عورتوں کو ہاتھ لگانے سے بھی بلند و بالا ہے۔ اوہام اسے پا نہیں سکتے ہیں کہ اس کا اندازہ مقرر کریں، اور ہوش مندیاں اس کا تصور نہیں کر سکتی ہیں کہ اس کی تصویر بنا سکیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں کہ اسے محسوس کر سکیں، اور ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے ہیں کہ مس کر لیں۔ ولا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء۔ وہ کسی حال میں متغیر نہیں ہوتا ہے اور مختلف حالات میں بدلتا بھی نہیں ہے۔ شب و روز اسے پرانا نہیں کر سکتے ہیں، اور تاریکی اور روشنی اس میں تغیر نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ وہ نہ اجزاء سے موصوف ہوتا ہے اور نہ جوارح و اعضاء سے۔ ولا بعرض من الأعراض ولا بالغيرية والأبعاض ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه۔ نہ کسی عرض سے متصف ہوتا ہے اور نہ غیریت اور جزئیت سے۔ اس کے لیے نہ حد اور انتہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور نہ اختتام و زوال کا۔ نہ اشیاء اس پر حاوی ہیں کہ جب چاہیں پست کر دیں یا بلند کر دیں۔ أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ ويحفظ ولا يتحفظ۔ اور نہ کوئی چیز اسے اٹھائے ہوئے ہے کہ جب چاہے سیدھا کر دے یا موڑ دے۔ وہ نہ اشیاء کے اندر داخل ہے اور نہ ان سے خارج ہے۔
وہ کلام کرتا ہے مگر زبان اور تالو کے سہارے نہیں، اور سنتا ہے لیکن کان کے سوراخ اور آلات کے ذریعے نہیں، بولتا ہے لیکن تلفظ سے نہیں، اور ہر چیز کو یاد رکھتا ہے لیکن حافظے کے سہارے نہیں۔ ويريد ولا يضمر، يحب ويرضى من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة. يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع. ارادہ کرتا ہے لیکن دل سے نہیں، اور محبت و رضا رکھتا ہے لیکن نرمی قلب کے وسیلے سے نہیں، اور بغض و غضب بھی رکھتا ہے لیکن غم و غصے کی تکلیف سے نہیں۔ جس چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے اس سے کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور نہ کوئی ندا سنائی دیتی ہے۔ وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. اس کا کلام در حقیقت اس کا فعل ہے جس کو اس نے ایجاد کیا ہے، اور اس کے پہلے سے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ وہ بھی قدیم اور دوسرا خدا ہو جاتا۔ لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافأ المبتدع والبديع. اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے کہ اس پر حادث صفات کا اطلاق ہو جائے، اور دونوں میں نہ کوئی فاصلہ رہ جائے اور نہ اس کا حوادث پر کوئی فضل رہ جائے، اور پھر صانع و مصنوع دونوں برابر ہو جائیں اور مصنوع صنعت کے مثل ہو جائے۔ خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه، وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم. اس نے مخلوقات کو بغیر کسی دوسرے کے چھوڑے ہوئے نمونے کے بنایا ہے، اور اس تخلیق میں کسی سے مدد بھی نہیں لی ہے۔ زمین کو ایجاد کیا اور اس میں الجھے بغیر اسے روک کر رکھا، اور پھر بغیر کسی سہارے کے گاڑ دیا، اور بغیر کسی ستون کے قائم کر دیا۔ ورفعها بغير دعائم، وحسنها من الأود والإعوجاج، ومنعها من التهافت والانفراج. أرسى أوتادها، وضرب أسدادها، واستفاض عيونها، وخد أوديتها، فلم يهم ما بناه. اور بغیر کھمبوں کے بلند بھی کر دیا، اسے ہر طرح کی کجی اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھا، اور ہر قسم کے شگاف اور انتشار سے بچائے رکھا۔ اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کر دیا، چشمے جاری کر دیے اور پانی کی گزرگاہوں کو شگافتہ کر دیا۔ اس کی کوئی صنعت کمزور نہیں ہے۔ ولا ضعف ما قواه، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته، والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته، لا يعجزه شيء منها طلبه. اور اس نے جس کو قوت دے دی ہے وہ ضعیف نہیں ہے، وہ ہر شے پر اپنی عظمت و سلطنت کی بنا پر غالب ہے، اور اپنے علم و عرفان کی بنا پر اندر تک کی خبر رکھتا ہے، جلال و عزت کی بنا پر ہر شے سے بلند و بالا ہے، اور اگر کسی شے کو طلب کرنا چاہے تو کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ ولا يمتنع عليه فيغلبه، ولا يفوته السريع منها فيسبقه، ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه. خضعت الأشياء له،
وذلت مستكينة لعظمته، اور اس سے انکار نہیں کر سکتی ہے کہ اس پر غالب آ جائے۔ تیزی دکھلانے والے اس سے بچ کر آگے نہیں جا سکتے ہیں، اور وہ کسی صاحب ثروت کی روزی کا محتاج نہیں ہے۔ تمام اشیاء اس کی بارگاہ میں خضوع کرنے والی اور اس کی عظمت کے سامنے ذلیل ہیں۔ لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه وضره، ولا كفء له فيكافئه، ولا نظير له فيساويه. هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها. کوئی چیز اس کی سلطنت سے فرار کر کے دوسرے کی طرف نہیں جا سکتی ہے کہ اس کے نفع و نقصان سے محفوظ ہو جائے، نہ اس کا کوئی کفو ہے کہ ہمسری کرے، اور نہ کوئی مثل ہے کہ برابر ہو جائے۔ وہ ہر شے کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے کہ ایک دن پھر مفقود ہو جائے۔ وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها. اور اس کے لیے دنیا کا فنا کر دینا اس سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ جب اس نے اس کی اختراع اور ایجاد کی تھی، اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر تمام حیوانات، پرند اور چرند رات کو منزل پر واپس آنے والے اور چراگاہوں میں رہ جانے والے، وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها. طرح طرح کے انواع و اقسام والے اور تمام انسان، غبی اور ہوش مند، سب مل کر ایک مچھر کو ایجاد کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی ایجاد کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ ونتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها مذعنة بالضعف عن إفنائها. بلکہ ان کی عقلیں اسی راہ میں گم ہو جائیں گی، اور ان کی طاقتیں جواب دے جائیں گی، اور عاجز و درماندہ ہو کر میدان عمل سے واپس آ جائیں گی، اور انہیں محسوس ہو جائے گا کہ ان پر کسی کا غلبہ ہے، اور انہیں اپنی عاجزی کا اقرار بھی ہوگا، اور انہیں فنا کر دینے کے بارے میں بھی کمزوری کا اعتراف ہوگا۔ وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. وہ خدا پاک و پاکیزہ ہی ہے جو دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہنے والا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ابتدا میں بھی ایسا ہی تھا اور انتہا میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے لیے نہ وقت ہے، نہ مکان، نہ ساتھ ہے، نہ زمان۔ عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور. اس وقت مدت اور وقت سب فنا ہو جائیں گے، اور سات اس سال سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس خدا واحد و قہار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ بلا قطرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها، ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها، لم يتكاءته صنع شيء منها إذ صنعه. اور کسی شے کو بھی اپنی ایجاد سے پہلے اپنی تخلیق کا یارہ نہ تھا، اور نہ فنا ہونے کے وقت
انکار کرنے کا دم ہوگا۔ اگر اتنی ہی طاقت ہوتی تو ہمیشہ نہ رہ جاتے۔ اس مالک کو کسی شے کے بنانے میں کسی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اسے کسی شے کی تخلیق و ایجاد تھکا بھی نہیں سکی۔ ولم يؤته منها خلق ما خلقه وضرأه ولم يكونها لتشديد سلطان ولا لخوف من زوال ونقصان ولا للاستعانة بها على ند مكافر ولا للاحتراز بها من ضد مثاور۔ اس نے اس کائنات کو نہ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بنایا ہے اور نہ کسی زوال اور نقصان کے خوف سے بچنے کے لیے، نہ اسے کسی مد مقابل کے مقابلے میں مدد کی ضرورت تھی اور نہ وہ کسی حملہ آور دشمن سے بچنا چاہتا تھا۔ ولا للازدياد بها في ملكه ولا لمكاثرة شريك في شركه ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها۔ اس کا مقصد اپنے ملک میں کوئی اضافہ تھا اور نہ کسی شریک کے سامنے اپنی کثرت کا اظہار تھا اور نہ تنہائی کی وحشت سے انس حاصل کرنا تھا۔ ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها ولا لراحة واصلة إليه ولا لثقل شيء منها عليه لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها۔ اس کے بعد وہ اس کائنات کو فنا کر دے گا، نہ اس لیے کہ اس کی تدبیر اور اس کے تصرفات سے عاجز آ گیا ہے اور نہ اس لیے کہ اب آرام کرنا چاہتا ہے یا اس پر کسی خاص چیز کا بوجھ پڑ رہا ہے یا طول بقائے کائنات نے اسے تھکا دیا ہے تو اب اسے مٹا دینا چاہتا ہے۔ لكن سبحانه دبرها بلطفه وأمسكها بأمره وأتقنها بقدرته ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها ولا استعانة بشيء منها عليها۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے لطف سے اس کی تدبیر کی ہے اور اپنے امر سے اسے روک رکھا ہے، اپنی قدرت سے اسے مستحکم بنایا ہے اور پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ ایجاد کرے گا، حالانکہ اس وقت بھی نہ اسے کسی شے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے مدد لینا ہوگی۔ ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة۔ نہ وحشت سے انس کی طرف منتقل ہونا ہوگا اور نہ جہالت اور تاریکی سے علم اور تجربے کی طرف آنا ہوگا، نہ فقر و احتیاج سے مالداری اور کثرت کی تلاش ہوگی اور نہ ذلت و کمزوری سے عزت اور قدرت کی جستجو ہوگی۔